مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الحمد لله الذي نور عقول المسلمين بأنوار القرآن وزين قلوب العارفين بأسرار الأحكام ونجاهم عن الشكوك والأوهام. ثم الصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله الكرام وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارک ہیں یہ مبارک محفل جو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ کریم جس مقصد کے خاطر اس مبارک مجلس کا انتظام کیا گیا ہے، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیں، قبر کے جملہ احوال کو ان پر آسان سے آسان تر فرما دیں. اس وقت دو نظریے کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ایصال ثواب کی محافل کا انتظام کیا جاتا ہے اور جو دو دعائیں جو کی جاتی ہے، کیا یہ دعا مرحومین کے حق میں کارگر ہیں؟ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ ان گمراہ کن عقائد کو پھیلایا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنا وہ دنیا میں عمل کر لیتا ہے، اور جب مر گیا تو پھر کسی کی دعا سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور ایک نظریہ وہ ہے جو جمہور اہل سنہ والجماعت کا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد بندہ مومن کے لیے جو مومن دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت فرما کر مرحوم کے لیے وہ فائدہ مند بنا دیتا ہے. یہ دو نظریے ہیں. کچھ اس نظریے کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں اور ہم اس نظریے کی تائید اور تبلیغ کرتے ہیں جو نظریہ دور صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے.
دور رسالت کے بعد اور دور رسالت میں خود یہی رسول اللہ کا دین ہے اور یہی صحابہ اکرام کا موقف ہے کہ اہل ایمان کی دعائیں اہل ایمان کے حق میں قبول ہوتی ہے. نہ بے ایمان کی دعا ایمان والے کے حق میں قبول ہوگی، نہ بے ایمان کی دعا بے ایمان کے حق میں قبول ہوگی، نہ ایمان والے کی دعا بے ایمان کے حق میں قبول ہوگی. حق یہ ہے کہ ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے حق میں قبول ہوگی. اگر ایسا نہ ہوتا، کسی کی دعا کسی کے کام نہ آتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا نہ فرماتے. جو دعا قرآن میں مذکور ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے مرحومین والدین کی بھی مغفرت فرما دے. اگر کسی کی دعا کسی کے کام نہ آتی تو حضرت ابراہیم سے یہ بیجا عمل صادر نہیں ہوتا. معلوم ہوا. تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اے ایمان والوں اور آنے والوں اور شریک ہونے والوں، تمہیں بہت سے لوگ اب آئندہ نہیں ملے تو بہت اچھا، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ملے، ورنہ مل سکتے ہیں جو ان باتوں سے تمہیں دور کر سکتے ہیں کہ یہ کیا لگا رکھا ہے، یہ سیہم، یہ دہم، یہ چہلم، یہ فاتحہ، یہ ایصال ثواب. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب انسان مومن مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو عمل کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کوئی چیز فائدے مند نہیں ہوتی. اتنا ہی بتائیں گے، اس کے آگے نہیں بتائیں گے. پوری حدیث یہ ہے، پوری بات یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے. الحمدللہ مرحوم نے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گئی. جس نے یہ شاندار اور اتنی مبارک محفل کا انعقاد کیا ہے، جس میں آپ کو بلایا گیا، اللہ کے رسول کی ثناخوانی سنائی گئی اور اللہ کے احکامات اور اس کے دین متین کے احکامات سنائے جا رہے ہیں اور سنائے گئے ہیں. یہ سرکار فرماتے ہیں، ایک تو وہ کہ وہ اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ گیا ہو، دوسرے یہ کہ اس کا علم نافع، یعنی وہ اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ کسی کو پڑھا گیا ہو، یا یہ کہ وہ اپنے پیچھے صدقہ و خیرات کر گیا ہو، جس سے رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے زندگی میں یہ کر گیا، جو اپنی زندگی میں یہ کر گیا، اس کا ثواب اسے اپنے قبر میں ہر پل ملتا رہتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سارے کار خیر جو کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی بہترین جزا مرحوم کو عطا فرمائے. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ موقف ہے. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال پرملال ہوا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے. یا رسول اللہ، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ فرمایا، سعد اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا. اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف لے گئے. سرکار نے کنویں کے پاس تشریف لے گئے. سرکار نے اپنے دست رسالت کو بلند فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، مطلب اس کا ثواب سعد کی
ماں کے لیے۔ یہ اہل سنت کے معمولات میں جو کھانا پانی خوشبو سامنے رکھ کر جو ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ اس کی بنیاد ہے۔ کنواں سامنے تھا، کنواں سامنے تھا۔ آج لوگ سامنے ہم فاتحہ کے لیے کھانا رکھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ چنی ہے، یہ چنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، سرکار بنفس نفیس تشریف لے گئے، کنواں سامنے، صرف گلاس بھر پانی نہیں، صرف گلاس بھر پانی نہیں، ہم اگر گلاس بھر پانی رکھ لیں تو شرک ہو جائے۔ سرکار کے سامنے پورا کنواں تھا، کنواں تھا، اور سرکار شرک پھیلانے نہیں، شرک توڑنے آئے تھے، شرک توڑنے آئے تھے۔ ہمارے عقائد ہی نہیں، ہمارے معمولات بھی بہت پختہ ہیں۔ لوگ ہمارے عقائد اہل سنت پر سوال اٹھاتے ہیں، عقائد نہیں۔ ہمارے یہاں جو لوبان اور اگربتی جلتی ہے نا، اس کی بھی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، الحمدللہ اس کی بھی بڑی بنیادیں مضبوط ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان بنیادوں کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، چونکہ ہم زندگی بھر سمجھتے نہیں، ہم زندگی بھر سوچتے نہیں، ہم زندگی بھر پوچھتے نہیں، زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، اور پھر کوئی کسی گمراہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر خالی ذہن میں یہ سب خرافات وہ ڈال دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین یہ نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو صحابہ سے ہم کو پہنچا ہے، دین وہ ہے جو غریب نواز نے ہندوستان میں ہمیں دیا ہے۔ دین وہ ہے، دین وہ نہیں ہے جو یہ 40 دن والے ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہاں سے ایک بات بہت ضرورت کی آپ سمجھ لیں، ایصال ثواب کے تعلق سے بھی۔ آج ایصال ثواب تو حق ہیں، مگر اس ایصال ثواب کے معاملے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ لوگ ایصال ثواب کے نام پر قرآن شریف کے سپاروں کی پیٹیاں خریدتے ہیں اور پھر وہ مسجد میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ خود تو پڑھیں گے نہیں، پڑھنا آتا نہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ مسجد کے ممبر پڑھیں گے یا امام صاحب یا مؤذن پڑھے گا جا کر۔ اور پھر ہوتا یہ ہے وہ ساری پیٹیاں تھپی لگی رہتی ہیں ہر مسجد میں، آپ دیکھیے چاہے دیہات کی مسجد ہو یا شہر کی، کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور سارے ان کاغذ کو جو ہے دیمک چاٹ لیتے ہیں، اور ہم وہ قرآن کی پیٹی دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ابا کا حق ادا کر دیا، ہم نے ثواب کے لیے قرآن شریف ہبہ کر دیا مسجد کے اندر، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کی جو اصل نیت ہے اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ایصال ثواب وہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا۔ ثواب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے منچاہی بات جو کر لی اور پھر خوش ہو گئے دل میں کہ ہم نے ثواب کے لیے کوئی چیز کر دی، نہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے کنواں ہی کیوں کھدوایا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کنواں ہی کیوں کھدوایا؟ حالانکہ وہ ابتدائے اسلام کا وقت تھا، ضرورتیں بہت تھیں، اس وقت لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اس وقت غزوات اور جہادات بھی ہو رہے تھے، غزوے میں جانے کے لیے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، غزوے میں جانے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار نہیں تھے۔ اس وقت لوگ ایک وقت نہیں، ایک وقت کا کھانا کھا کر نہیں، ایک کھجور کھا کر کئی دن گزار دیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ لیکن جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے یہ پوچھا کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ ضرورتیں بہت تھی، بہت ضرورتیں تھی، کپڑے پہنانے کی بھی ضرورت تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ضرورت تھی، جہاد کے لیے سواریوں کا فراہم کرنا یہ بھی ضرورت تھی، مسجد بنوانا بھی ضرورت تھی، اور دیگر کئی ایک ضروریات تھے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام ضروریات میں
جس ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے پانی، وہ ہے پانی، کیونکہ اس وقت عرب میں پانی ہی سب سے زیادہ قیمتی تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس طرف کیا کہ قلت اس عرب میں پانی کی بہت ہے، اگر ساتھ تم کنواں کھدوا دو گے تو خلق خدا کی یہ ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ یہاں سے ایک نظریہ جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ثواب اس چیز میں ہے، تمام ضروریات میں اور تمام جائز چیزوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے گاؤں کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے پڑوس کی، ہمارے رشتہ دار کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے۔ اگر ہم نے ایصال ثواب کے نام پر وہ کام کر دیا تو یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے اور یہی طریقہ مصطفیٰ ہے۔ مگر ہم جب ایصال ثواب، چونکہ چہلم کی یہ مجلسیں اگر ہم کا معاف کرنا، میں صاحب خانہ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اور اگر انہوں نے اس نیت سے کیا ہے تو میں ان کو بھی بول رہا ہوں، یہ ساری مجلسیں کا انتظام اس لیے کرتے ہیں شاید کہ اگر نہیں کریں گے تو سماج اور خاندان میں ناک کٹ جائے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں ناک کٹ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ اس میں تمہاری نیت ایصال ثواب کی نہیں ہے، تمہاری نیت صرف اور صرف اپنے خاندان والوں کو، سماج والوں کو، گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو مرحوم کے نام پر صرف اور صرف کھانا کھلانا ہے اور دعوت کرنا ہے۔ وہ دعوت ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت سے نہیں کی۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ثواب اسی پر ملے گا جو نیت ہم نے کی۔ تو ایصال ثواب کرتے وقت یہ چیز ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا کہ اس وقت ہماری اولین ضرورت کیا ہے۔ کیا ہمارے خاندان میں کوئی مجبور ہے؟ کیا ہماری رشتہ داری میں کوئی غریب ہے؟ کیا ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے؟ کیا ہمارے سماج میں، ہمارے رشتہ داری میں کوئی اور کسی کی بیٹی کی شادی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کرنا، یہ سارے کام ایصال ثواب کے لیے ہی ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالی نیک نیتی کے ساتھ کیے جانے والے اس کام پر ضرور اپنی رحمت مرحمت فرمائے گا اور مرحوم کی اس کے توسل سے مغفرت فرما دے گا۔ یہ کام کرنے کی چیزیں۔ اب آئیں اللہ کے رسول، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارے حافظ و قاری محمد شاکر رضا صاحب نے جو بنیادی باتیں آپ کو کہی ہیں اس پر کچھ اس کی شرح کر دوں۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ ہو گیا نا؟ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم لوگ اپنے آپ میں بہت خوش ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہے نا؟ ہم بہت عقل مند ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر ایک آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہم عقل مند ہیں، یقیناً عقل مند ہیں، مگر صرف اپنے آپ میں عقل مند بن کر خوش ہو جانا یہ بھی عقل مندی کی چیز نہیں ہے، یہ بھی عقل مندی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوفی کی چیز ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کو لوگ عقل مند کہیں، جی عقل مند جس کو لوگ کہیں وہ عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول، اچھا اپنے اپنے فیلڈ میں رہنے والے کو لوگ سب عقل مند کہہ لیتے ہیں، سب عقل مند کہہ لیتے ہیں۔ جانے عقل مند کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو بغیر ادھر ادھر کی کیے ہوئے میں سب سے عقل مند جو اللہ نے پیدا کیا نا، سب سے عقل مند دنیا میں اولین آخرین میں جو سب سے عقل مند ہے وہ ہے انبیاء علیہم السلام۔ پوری دنیا کی عقلیں مل کر، بڑے بڑے سائنسداں، ریفارمر اور جو ہے جتنے ہیں عقل مند سب کو ملا لیں اور ان کی عقل ملا لیں
تو کسی نبی اور رسول کے عقل کی پاسنگ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل مند کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور دے رہی ہے، دیا ہے دھوکہ۔ نیوٹن کا نام سب نے سنا ہوگا۔ نیوٹن بہت بڑا، بلکہ آج سائنس کا وہ بابا اعظم ہے۔ اس کے مرتب کیے ہوئے جتنے اصول ہیں، پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اسی کے اصولوں پر چلتی ہے۔ اتنا بڑا بابا اعظم سائنس کا، اس کی عقل نے بھی اس کو دھوکہ دے دیا ایک مرتبہ۔ ہاں، ہوا یہ کہ اس نے اپنی لیبارٹری میں ایک بلی پال رکھی تھی۔ بلی نے بچے دے دیے۔ وہ بچے کبھی بچوں کو باہر چھوڑتی، کبھی خود باہر چلے جاتی، اور بار بار جب بچے اندر ہوتے تو باہر آتی، باہر ہوتے تو باہر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ چلاتی، اور نیوٹن کو بار بار اپنی لیبارٹری کا دروازہ کھولنا بند کرنا پڑتا تھا۔ جب 2-4 دن بہت پریشان ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک سوراخ کر دوں۔ چنانچہ اس نے دیوار میں 2 سوراخ کیے، 2 سوراخ، ایک بڑا سوراخ اور ایک چھوٹا سوراخ۔ بڑا سوراخ بلی کے لیے اور چھوٹا سوراخ بچوں۔ کچھ سمجھے آپ؟ بس واقعہ اتنا ہی ہے۔ نیوٹن کی عقل نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس بڑے سوراخ سے بلی آ سکتی ہے اسی بڑے سوراخ سے بچے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ عقل جو ہے انسان کی، وہ اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ اگر کسی کی کامل ترین عقل ہو تو وہ صرف نبی اور رسول کی عقل ہے، اور الحمدللہ اس گروہ انبیاء میں کم و بیش 1,40,000 انبیاء میں اللہ نے کسی عقل مندوں کے گروہ کا سردار بنایا ہے تو وہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو عقل مندوں کے سردار کہیں گے کہ عقل مند کون ہوتا ہے وہی عقل مند ہوگا، تو عقل مندوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القیض من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، اور عمل کائے کے لیے کرتا ہے؟ دکھانے کے لیے نہیں، سماج میں ناک اونچی کرنے کے لیے نہیں، پریسٹیج بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کا چھوٹے سے چھوٹے عمل تک، بڑے سے بڑے عمل تک کوئی عمل اس کا رہتا ہے تو وہ صرف اس لیے رہتا ہے کہ اس عمل کا اجر مجھے مرنے کے بعد ملے۔ دنیا میں لوگ مجھے اچھا بولیں نہ بولیں، اچھا کہیں نہ کہیں، سخی کہلواؤں نہ کہلواؤں، مگر اس کا ثواب اور اس کا اجر مجھے مرنے کے بعد ملنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے نا۔ تو ہمیں اپنی بیوقوفی کو چھوڑ کر اب عقل مندی کی طرف آنا چاہیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی عقل مند ہیں، نہ، عقل مند وہ ہیں جو بہت اپنے کاروبار کو آسمان پر چڑھا دیں، وہ بھی عقل مند نہیں۔ بہت دولت ہیرا پھیری کر کے جمع کر لیں اور سمجھے کہ یہ تو سب میرے عقل کا نتیجہ ہے۔ نمبر 1 کا دھوکے باز وہ خود بھی دھوکے میں ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور آنکھ اس وقت کھل جائے گی جب موت کا ایک جھٹکا اسے اپنے آغوش میں لے لے گا۔ جی اللہ کے رسول شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو موت آتی ہے تو موت کی صرف تکلیف، موت آنے کی صرف تکلیف وہ قیامت تک اپنی قبر میں بندہ محسوس کرے گا۔ قیامت تک بندہ موت کی تکلیف کو، اعمال کی تکلیفات الگ، صرف موت آنے کی تکلیف کو بندہ قیامت تک اپنی قبر میں محسوس کرے گا۔ یہ ڈرنے والی چیز ہے۔ صحابہ اس سے ڈرے ہیں، تابعین اس سے ڈرے ہیں، انبیاء اس سے ڈرے ہیں، اولیاء اس سے ڈرے ہیں، اور آج ہمارا یہ نعرہ ہو جائے کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ معنی اس معنی میں کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، یعنی ہم مرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اللہ جب چاہے ہمیں زندہ رکھیں اور جب چاہے ہم کو اٹھا لیں۔ اگر یہ معنی اس معنی میں ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے اور عذاب قبر سے نہیں ڈرتے، یہ تو ہماری بڑی دلیری ہے، یہ ہماری بڑی دلیری ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم یہ ایصال ثواب مرحوم شیخ سہمت صاحب کی روح پرفتوح کو پہنچنے کے لیے آپ سب رشتہ دار اور قرابت دار اور یہ علماء و حفاظ، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر مرحوم کے لیے قبر میں آسانی فرما دیں، اور ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔